عید الاضحیٰ کے موقع پر جب گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے تو آپ نے اس سے یہ والی ریسپی بنانی ہے۔ بنا کے دکھائیں گے آپ کو پشاوری روسٹ، جو کو ہم روسٹ کر کے بنائیں گے، جو کہ بڑا مزیدار اور بڑا لذیذ ہوگا۔ گوشت اس کا اتنا ٹینڈر اور اتنا جوسی ہوگا کہ آپ اس کو ایک دفعہ اگر بنا لیں گے تو یقین کریں آپ اس کو بار بار بنائیں گے۔ تو ریسپی کو یہاں پہ شروع کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 کلو چامپ کا گوشت، بیف کا گوشت ہے یہ، اور یہاں پہ تقریباً بڑے بڑے پیسوں میں نے لیے ہیں 2 چامپیں ہیں، اور یہاں تقریباً 50 گرام کے قریب یہاں پہ روغن ہے، یعنی چربی ہے اس کی۔ بس اسے ہلکا سا ٹیسٹ دیں گے، باقی اس کے اندر ہم آئل استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں گوشت کو اچھے سے دھو لیا ہے، اور سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی میرینیشن کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون یہاں پہ کالی مرچ جو ہے موٹی کٹی ہوئی آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے۔ دونوں سائڈوں کو آپ نے اچھے سے اس کے اندر کالی مرچ لگا دینی ہے۔ پھر اس کے اندر آپ نے نمک شامل کرنا ہے، آدھے ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے نمک اس کے اوپر لگا لینا ہے، اور دونوں سائڈوں کو لگا لینا ہے۔ اس بقرعید پہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل قسم کی ریسپیز لا کے دیتے رہیں گے۔ دونوں سائڈوں کو میں نے اچھے سے نمک اور کالی مرچ لگا دی ہے۔ صرف 20 منٹ کی ریسٹ آپ نے دینی ہے اس گوشت کو، تاکہ اس کے اندر نمک اور اس کا جو کالی مرچ کا ذائقہ ہے وہ آ جائے۔ 20 منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے لینا ہے ایک توا، اس کے اندر آدھا کپ آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے گوشت کے اندر۔ یہاں پہ اچھا سا کلر لانے کے لیے یہاں پہ ہم اس کو فرائی کریں گے، یعنی کہ اس کو روسٹ کریں گے یہاں پہ آئل کے اندر۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے ایک سائڈ سے، اور 5 سے 7 منٹ کے لیے دوسری سائڈ سے اچھے سے ہم نے گوشت کو فرائی کرنا ہے، تاکہ اس کے اوپر گولڈن سا پیارا سا کلر آ جائے۔ فرائی کرنے سے روسٹ کے اندر بہت ہی پیارا سا ذائقہ اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا۔ جب دونوں سائڈ اس کی فرائی ہو جائے تو آپ نے گوشت کو پکڑ کے اس طرح سے کھڑا کر کے اس کو تھوڑا سا سائڈوں سے بھی فرائی کر لینا ہے، تاکہ کوئی بھی سائڈ جو ہے ذائقے سے خالی نہ رہے۔ تو چلیے اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے، اس کو نکال کے اب الگ سے برتن کے اندر ڈال لیں گے، اور اس کا یہ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے۔ یہ جو آئل ہے اس کا بھی ہم اسی ریسپی کے اندر استعمال کریں گے، اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے۔ تو چلیے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پریشر کوکر لیں گے، اور اس کے اندر جو روغن ہے ہم نے نیچے کی طرف لگا دینا ہے۔ 1 کلو گوشت کے ساتھ ہم یہاں پہ صرف آدھا کلو آلو لیں گے، سائز میں تھوڑے سے بڑے تھے، اس کے اندر میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیے ہیں۔ آلو کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ گوشت کی سیٹنگ کریں گے، گوشت کو اس طریقے سے لگا دیں گے۔ گوشت کو اپنے سینٹر میں ہی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کرنی ہے ہم نے۔ 2 یہاں پہ ٹماٹر شامل کرنے ہیں ہم نے، زیادہ لال ٹماٹر آپ نے ایڈ نہیں کرنے، بس درمیانے سے لال ہو، ہلکا سا کھٹا ہونا چاہیے ٹماٹر، تو بڑا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے۔ یہاں پہ 4 سبز مرچیں ہیں، اس کے اندر میں نے درمیان میں کٹ لگا دیا ہے۔ سبز مرچوں کو بھی ایڈ کر لیا ہے ہم نے۔ یہاں پہ بس تھوڑا سا لہسن ایڈ کریں گے، لہسن جو ہے یہاں پہ باریک کٹا ہوا ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 کلیاں تھیں، اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے، اور اس طریقے سے میں نے یہاں پہ ادرک بھی ایڈ کرنا ہے۔ ادرک کو آپ نے باریک باریک کاٹ لینا ہے، اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ بنتا ہے۔ 3 لیمن کا رس آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، لیمن کے آپ نے سیڈ نکال دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 پیاز جو ہے باریک کٹے ہوئے اس کے اندر سائڈوں پہ لگا دینے ہیں۔ پیاز لگانے کے بعد یہاں پہ بچا ہوا آئل جو تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس طریقے سے۔ اس آئل کے اندر گوشت کا سارا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر اس کو ڈال رہے ہیں۔ اس روسٹ کے اندر اچھی سی یخنی بنے، اچھا سا شوربہ بنے، تو اس کے اندر ہم 2.5 کپ جو ہے پانی کا بھی ایڈ کریں گے۔ اگر آپ شوربہ زیادہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کے اندر یخنی زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر پانی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ نارملی 1 کلو گوشت کے اندر 2.5 کپ جو ہے پانی کافی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو سبزیاں ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے۔ تو بس اس کو آپ کور کریں گے، اور تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے۔ جب پریشر کوکر کے اندر سیٹی بجنی شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 35 منٹ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ تو یہاں پہ 35 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ ٹماٹر کا چھلکا یہاں پہ ہٹا لیں گے، اور 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو ہم نے آگ پہ چھوڑ دینا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتے ہیں کہ بڑا مزیدار سا ہمارا یہ روسٹ جو ہے بن کے تیار ہے۔ تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور بالکل پشاوری اسٹائل میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ سادہ سے اسٹیل کے برتن کے اندر اس کو میں ڈال لوں گا، اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ آلو بھی 2 لگا دینے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے، بڑی مزیدار سی اس کی یخنی بھی بن کے تیار ہے۔ تو بقرعید کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ریسپی لا کے دیتے رہیں گے۔ گوشت چیک کریں یہاں پہ کتنا زبردست قسم کا، جوسی قسم کا اور ٹینڈر قسم کا یہاں پہ گوشت تیار ہوا ہے۔ تو میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ریسپی لا کے دیتا رہتا ہوں۔ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، لائک بھی کر دینا ہے، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دینا ہے، اس سے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے لیے۔ اللہ حافظ۔